بخاری میں آتا ہے، ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، ہم اس کھانے کے نوالوں میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے. ٹھیک ہے، یہ تو برکات آپ کی تھی. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران حضور نے مجھے کہا ان دو درختوں کو کہو کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مل جاؤ، میں نے رفع حاجت کرنی ہے. وہ جڑوں سمیت اکھڑ کے اکٹھے ہوئے. کہتے ہیں میں نے حضور کو پانی دیا، آپ سنجا کر کے فارغ ہوئے، آپ نے یوں انگلی سے اشارہ کیا، واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے. یہ چیز صحابہ کرام کے ایمان کو بڑے اوپر کے لیول پہ لے جاتی تھی. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو اور نماز خشوع خضوع سے پڑھا کرو، اللہ کی قسم میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. یعنی حضور علیہ السلام کو پیچھے بھی نظر آتا تھا آنکھ کے بغیر. یہ معجزہ ہے، یہ اللہ نے آپ کی اسپیشل پروٹیکشن کی ہوئی تھی. آپ پہ کوئی پیچھے سے بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا. آپ ہر طرف 360 ڈگری کا آپ کو ویژن ہر وقت نظر آتا تھا. یہ آپ کا معجزہ تھا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ وہ کپنگ کروائی، پچھنے لگوائے. وہ 56 نمبر پوائنٹ ہے نا، یہ دو شانوں کے درمیان. ایک دفعہ میں نے بھی سنت پوری کی ہے کروا کے. وہ تو خون پیالے میں نکلا تو عبداللہ ابن زبیر کو آپ نے فرمایا کہ اس کو نہ کسی محفوظ جگہ جا کے دفن کر دو. وہ گئے، بڑا انہوں نے کہا میں کہاں. پھر ان کے دماغ میں کسی بات آئی میں پی کیوں نہ لوں. نبی علیہ السلام کا خون مبارک وہ پی گئے. تو حضور نے بعد میں پوچھا کہ ان کا یا رسول اللہ میں نے تو وہ پی لیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تجھ پہ پھر اب جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے. داڑھی دیکھ لیں وفات تک سفید نہیں ہوئی. بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں میں اگر گننا چاہتا، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو 10 سال حضور کو وضو کروا رہا ہے، سر 10 سال میں کتنی نمازیں آئی ہوں گی. کیا خوش نصیبی ہے جی انس بن مالک کی. اس نے حضور کو کتنی دفعہ وضو کروایا ہے تو کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو کہتے ہیں وفات کے وقت اگر میں داڑھی اور سر کے ملا کے بھی گنتا نا تو 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. صحیح مسلم میں ہے کہ سروانی تیالسی جبہ اسما ابن بنت ابی بکر نے حضرت عائشہ کی بڑی بہن نے نکالا اور کہا یہ رسول اللہ کا کرتا ہے جس کے اوپر یہاں پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، کالے کلر کا تھا. بائی چانس آج میں نے بھی کالا کپڑے پہنے، یہ سنت ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کی وفات کے وقت میں نے اپنی بہن سے یہ کرتا لے لیا اور حضور اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. تو یہ ساری آپ کی برکات ہے. آپ کے بال مبارک جو آپ سے ٹوٹ کے الگ ہو چکے ہیں ان کی برکات بھی آپ سنیں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں سے. صحابہ ملاقات کے لیے گئے ام المومنین سے. ان کا یہ حضور کے بال ہیں اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو محلے میں سے مجھے پانی کا برتن بھیج دیتا ہے، ہم اس میں گھول کے دیتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے حضور کی وفات کے بعد. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جمعے کے خطبے کے دوران کہا یا رسول اللہ مویشی علاقوں کے دعا کریں بارش کے لیے. دعا کی، اسی ٹائم بارش شروع ہوئی، اگلے جمعے تک جاری رہی. اگلے جمعے وہی بندہ کھڑا ہو گیا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ اب پانی ان میں ٹپکنے لگا. آپ بس یہ دعا کریں کہ زمینوں پہ سائڈ پہ ہو، گھروں پہ نہ ہو. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے آپ نے یوں انگلی سے بادلوں کو اشارے کیے. سر آپ جن صحابہ نے یہ منظر دیکھا ہوا تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام فرمایا ٹانگ سیدھی کر. اپنا ہاتھ پھیرا، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی. حالانکہ سر پنڈلی ٹوٹ جائے نا اس کا کیورنگ پیریڈ 6 سے 8 ہفتے ہے اور سالوں اس کی احتیاط چلتی ہے، آپ دوبارہ نہیں وہ باندھ سکتے. اور صحابی کہتے ہیں مجھے یاد بھی نہیں ٹوٹی تھی. معجزہ. بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ آپ نے اپنا لعاب دہن کسی کنویں میں ڈالا ہے، پانی اوپر آ گیا. کھانے میں ڈالا ہے، کھانا 10 بندوں کا تھا، 300 بندوں نے کھا لیا ہے اور اتنے کا اتنا ہے، کام ہی نہیں ہو رہا. تھوک مبارک کی برکت. مسلم شریف میں حدیث ہے ایک صحابی کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا تو حضور نے ایک دفعہ میرے اپنا ہاتھ مبارک میرے سر پہ پھیرا تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ مبارک کسی عطردان سے نکال کے میرے سر پہ پھیرا ہے، اتنا خوشبودار تھا. تو آپ علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی.